ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کی بیت خوب جانتا ہے، دیکھتے آنکھوں سنتی کانوں، آپ کو رحمت علی خان جی کا سلام پہنچے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، آج ہمارا سبجیکٹ ہے گلوبل وارمنگ، یا اگر ہم اس کو اصطلاح میں کر لے انگلش کے الفاظوں کو ہٹ کر، یعنی دنیا میں یا دنیا کے ساتھ ناانصافی، یا نیچر کے ساتھ ناانصافی، یا اس دنیا میں اتنی کریٹیویٹی کرنا، اتنا اس دنیا کو مسخ کرنا، اتنا اس دنیا کی نظام کو یعنی درد پہنچانا کہ دنیا میں جو ماحول ہے یا جو جسے ہم انوائرمنٹل رسپانس کہتے ہیں، اس کو گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی تھی بڑی خوبصورت طریقے سے، اس میں جنگلات سر فہرست تھے، اور یہ ہمارے لیے آکسیجن پروڈیوس کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو کنزم کرتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی زہریلی گیس مادائیں جتنے بھی آتے ہیں، تو یہی سبزہ زار اس کو نیچرل بیوٹی میں تبدیل کرتے ہیں، اور انسان کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ جب گرینری ہوگی تو ایک تو دنیا میں گرمائش یا ٹھنڈک دونوں جو ہے نا وہ نارمل ہوں گے، اور اس کا ثبوت ہم نے پچھلے اگر زیادہ دور بھی نہیں چلتے اور 4-5 دہائیوں کے پیچھے چلے جائے، تو آپ کو دبئی یا مڈل ایسٹ یا عرب جتنی بھی کنٹریز میں آپ کو وہاں پر بارش کی کوئی ایک بوند بھی نظر نہیں آتی تھی، سبزہ زاری بھی نظر نہیں آتی تھی۔ یہ تو کہتے کہ قیامت کی علامات بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ تو ایک اسلامی فلسفہ ہے، وہ تو ٹھیک ہے، بلیو کرتے ہیں، لیکن حالیہ جو 2 ہفتوں میں ہم نے دیکھا، یا حالیہ اس 1 ہفتے میں جو ہم نے دیکھا، یا ڈے بیفور یسٹرڈے جو دبئی کے جو حالات تھے عید کے بعد تیسرے دن میرے خیال میں، تو یہ انبلیویبل ہے، انفارگیٹیبل بھی ہے کہ وہاں پر جس طریقے سے بارش برسی، جس طریقے سے آسمان میں گرج چمک ہوئی۔ اگر آپ دبئی کو دیکھ لیں، باقی امارات جتنی بھی ہے اس کے ساتھ اس کو دیکھ لیں، یا آپ رحیم یار خان میں جو پاکستان میں ایسا علاقہ ہے جہاں پر ہم نے بجلی کی کڑک کبھی سنی نہیں ہے، وہاں پر آپ دیکھ لیں کتنے لوگ اس میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پھر آتے آتے ہم یہاں پر سوات کا ذکر کریں، ملکن ڈویژن کا ذکر کریں، KPK کا ذکر کریں، تو یہاں بھی انبلیویبل، یعنی نیچر از اینگری، یا ہم جسے کہتے ہیں قدرت ناراض ہے اپنے انسانوں سے۔ کیونکہ یہ دنیا بڑی خوبصورت بنائی تھی اس میں جس طریقے سے ہم لوگ اس کو کاٹ رہے ہیں، جیسے ماضی میں ہمارے وزیر موصوف نے سوات میں جتنے جنگلات کی کٹائی کی جو داستانیں ہم سنتے ہیں، وہ بھی انبلیویبل ہے۔ پہاڑوں کے پہاڑ ختم ہو گئے، گنجے ہو گئے، سارا نظام زندگی جو ہے نا وہاں پر جو ہے نا اب الٹ پلٹ ہے، بالکل بھی بحرین کالام مہوڈن اوشو وہاں پر جنگلات ایسے کاٹے جا رہے ہیں، آج بھی ایسے کاٹے جا رہے ہیں، اور مختلف جو لوگ ہیں وہ ان کٹائی کو پہنچنے کے لیے مختلف حربے استعمال کر رہے ہیں۔ کوئی بھی ادارہ جس کی بھی ہاتھ میں جتنے بھی پاور ہوتے ہیں، اگر ہم مخدوش حالات کا ذکر بھی کریں تو سوات میں 2006 سے لے کر 2024 تک تباہی مچا دی۔ ہر آفیسر نے جو ہے نا، چاہے وہ جو بھی جس ادارے کا بھی ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ پلانا نے نہیں کیا، پلانا نے کی، جو بھی افسر آتا ہے، جو بھی جہاں جو کہ اس ایڈمنسٹریشن سے ہو، سیکیورٹی ہو، جو بھی ہو، وہ ٹرکوں کے ٹرک لے جاتے ہیں
گرینری سے گلیات سے بھی لے جائے جا رہے ہیں، مری سے بھی لے جائے جا رہے ہیں، KPK کے باقی علاقوں سے بھی، کاغان، یہ سب ان کے پہاڑ گنجے ہو گئے ہیں۔ تو کنکلوژن آپ دیکھ رہے ہو، یہ اپریل آج 20 تاریخ ہے، میں نے ایسا کاسٹیوم پہنا ہے جیسے یہ دسمبر کا مہینہ ہو، جیسے یہ 25 دسمبر ہو، قائد اعظم محمد علی جناح کا پیدائش بھی ہو، کرسمس بھی ہو، اور ساتھ میں برف باری بھی ہو، یہ کاسٹیوم اس جیسے۔ اور مجھے بلیو کرے کہ ابھی بھی سردی اس لباس میں محسوس ہو رہی ہے، وجہ یہی سرکمسٹانسز ہے جو میں نے آپ کو بتایا، یہی کریٹیوٹی ہے جو ہم نے 20 سال میں، 30 سال میں ہم نے کیے، 40 سال میں ہم نے کیے۔ ہماری عمر تو اتنی نہیں ہے، لیکن مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب ہم صبح اٹھتے تھے اور ہم سوات کے پہاڑوں کو دیکھتے تھے تو اس پر یہ گرینری، یہ درخت، یہ جو ہے نا ہمیں نظر آتے تھے۔ آج آپ ان سارے پہاڑوں کو دیکھ لو، کہیں پر بھی آپ کو کوئی بھی درخت نظر نہیں آئے گا، کیونکہ ان درختوں کے پیچھے ہم ایسی لگی ہوئی ہے جیسے باربیرینز ہوتے ہیں، جیسے وحشی ہے ہم۔ اس میں سب کا کردار ہے، سویلین بھی راہداری لینے کے چکروں میں ابھی ہوتے ہیں، جنگلات کا محکمہ بھی ہوتا ہے، وزیر موصوف بھی ہوتا ہے، اس کے کارندے بھی ہوتے ہیں، جو بھی پارٹی کا ہو۔ یہ میں آج جو ڈسکس کروں گا تو میں تو وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن بتاؤں گا نا، میں تو نہ موجودہ کا نہ سابقہ کا، سب جگہ پر یہ تباہی اور بربادی جاری ہے۔ الٹرنیٹ میں کیا ملا ہمیں ایک غیر موزوں موسم ملا۔ گرمیوں میں یہ جو وارمنگ ہے یا یہ جو گرمی ہے یہ بھی حد سے زیادہ ہوگی، اور سردیوں میں یہ سردی حد سے زیادہ سردی ہوگی اور بلا خوف آئے گی، یعنی اپریل کے مہینے میں آپ کا یہ موسم ہونا یہ کسی عذاب کی دستک دینا ہے۔ اگر آپ پر ایگزامپل جون جولائی میں سوات میں برف باری ہو رہی ہے تو کیا آپ اس کو گڈ اومن میں لوگے؟ نہیں، یہ تو نیچر کے بالکل خلاف ہے۔ نیچر تو اس کے ساتھ کمپیریٹیولی جا بھی نہیں سکتا، کیوں؟ یا تو پاکستان میں 4 موسم ہیں جس کو ہم سردی، گرمی، بہار، خزان، یہ 4 موسم ہیں۔ اب ان موسموں کو آپ 2 کرتے ہو، یا برف باری یا جیکٹ پہننا یا گرمی سے بلبلا اٹھنا، تو دو موسم تو اس سے آؤٹ ہو گئے۔ کسی نے کوہاٹ میں پوچھا کہ آپ کوہاٹ میں ڈیرہ اسماعیل خان میں موسم کیسا ہوتا ہے، تو اس نے کہا 6 ماہ گرمی ہوتی ہے اور 6 ماہ بہت گرمی ہوتی ہے۔ ابھی وہ 2 موسم تھے، وہ خزان اور بہار وہاں پر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، یا گرمی ہوتی ہے یا تھوڑی سردی ہوتی ہے۔ سوات میں تو یہ نہیں تھا نا، سوات میں سارے موسموں کو ہم انٹرٹین کرتے تھے، سارے موسموں کو ہم انٹرٹین کرتے تھے، ہم خزاں کے پتجھڑ کو بھی انٹرٹین کرتے تھے، ہم بہار کے ان پھولوں کو بھی انٹرٹین کرتے تھے، ہم گرمی میں گرمی محسوس کرتے تھے، اور سردیوں میں ہم آگ جلا کے ہم وہ جو ہمارا مٹی کا گھر ہوتا تھا اس میں ہم محظوظ ہوتے تھے۔ لیکن اتنے بڑے پیمانے پر ہم نے کبھی سوات سے لکڑی جاتی ہوئی نہیں دیکھی ہے جو ابھی ہو رہی ہے، اور اس کے پیچھے سارے نظام کی بربادی ہے۔ سب لوگ کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہو، آفیسر بھی کر رہے ہیں، وردی والے بھی کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، سب کی ریکارڈ موجود ہے، سب کر رہے ہیں۔ جنگلات والے تو سب سے بڑے جو ہے نا دلال ہے اس کے، وہ تو سب سے بڑی تباہی بربادی لانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام، یہ جو سورہ رحمان میں جو ہے نا کہ یہ درخت سجدے میں ہوتے ہیں، یہ ذکر کرتے ہیں، ہم نے اس ذکر کو بھی ہم نے ختم کر دیا، تو اب اس کا جو ہے نا خمیازہ بھی ہمیں بھگتنا ہوگا۔
اس درخت کے فوائد آکسیجن کاربن ڈائی آکسائڈ سے علیحدہ ایک اور بھی ہے کہ فلڈ کا جو ہے نا، یہ جہاں پر ہوتی ہے نا درخت، یہ ان کی جڑیں اتنی لمبی ہوتی ہے کہ یہ بارش میں کسی پتھر کو یا کسی جو ہلکی زمین ہے اس کی زمین کو پکڑنے میں اس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. تو اس سے لینڈ سلائڈنگ نہیں ہوتی. دوسری، اس سے سیلاب میں جو ہے نا یہ دریاؤں میں پتھروں کی وجہ سے بڑھائی نہیں ہوتی. تو یہ درختیں ہمارے لیے ہر طرف سے جو ہے نا یہ کارآمد تھی. آپ کالام جاؤ، آپ بحرین جاؤ، آپ کو درخت نہیں ملیں گے، اور آپ کو سائنٹسٹ بتائیں گے کہ آپ نے اتنے درخت کاٹ لیے ہیں کہ اوزون میں دنیا سے بہت بڑا ایک سوراخ جو ہے نا وہ بن گیا ہے. اب اوزون کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جیسے یہ پیاز بنایا ہے، پیاز یہ آپ دیکھ لو ایک سبزی ہے، اس کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے. چھلکا یہ اس کی جو ہے نا، اس کی جو پیاز کے اندر جو تازگی ہوتی ہے، جو رس ہوتا ہے، یہ اس کی پروٹیکشن کے لیے ہوتی ہے، اور اس کا جو ذائقہ ترش ہوتا ہے اس کے لیے یہ چھلکا بنایا گیا ہے تاکہ یہ موسمی حالات سے محفوظ رہ سکے. یہ رب نے ایک نظام بنایا ہے. تو آپ اس چھلکوں کو ایسا سمجھو کہ یہ ایمیزون کی ایک لہر ہے جو دنیا سے رب نے بنائی ہے، تاکہ جو زہریلی مادائیں ہیں گلیکسی میں، کائنات میں، یا جو ایلین بیلٹ ہے اس کے پیچھے جو بہت بڑی ایک اور لیئر ہے، ایک اور لیئر ہے، بہت زیادہ لیئر ہے، اس کے نام بھی بڑی مشکل ہے. تو ان بیلٹ کو یا ان شعاؤں کو پہنچنے کے لیے یا ان زہریلی مادوں کو دنیا سے بچانے کے لیے آپ نے، میرے رب نے اپنے طاقت سے، اپنے علم سے یہ لہر بنائی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دنیا سیف ہوتی ہے. دنیا میں یہ جو آج کا انسرٹنٹی موسم ہے، پل میں بجلی کڑکنا، یہ جو ہے نا یعنی یہ جو ہم جس کو تندر کہتے ہیں، آپ یہ اس کی گرنے کی جو واقعات ہوتے ہیں یہ بہت کم ہوتے ہیں. تو اب ہمیں اکیلے جنگل کو نہیں ختم کیے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈیزل، پیٹرول، کوئلہ، گیس، ان کی مادائیں یہ جو مادائیں ہیں ان کا اخراج بھی ہم نے بہت زیادہ کیا. اگر سب سے زیادہ گندہ ترین شہر آپ دنیا میں اس وقت دیکھتے ہو تو جو ترقی کی راہ پر گامزن ہے تو بیجنگ ہے، شنگھائی ہے، جو سب سے زیادہ آلودہ شہر ہے دنیا میں. وہ بھی ہم جنگلات کاٹ رہے ہیں، وہ یہ نہیں کر رہے ہیں. ہم تو دوسری طرف سے دنیا کا حسن تباہ کر رہے ہیں. اتنا انہوں نے فیکٹری لگائی ہے کہ وہاں کا موسم جو ہے نا، ایک بندہ وہ کہتے ہیں کہ دن میں 100 سگریٹ کے قریب دھواں جو ہے وہ کھینچتا ہے. تو وہاں پر یہ حالات جاری ہے جہاں پر ترقیاتی قومیں ہیں، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ سے، دوسری زہریلو گیسوں سے، فاسفورس سے، ان چیزوں سے دنیا کی جو سسٹم ہے اوزون اس کو تباہ کر رہے ہیں. اور ہم یہاں پر درختوں کو، وسائل کو کاٹ رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمارے لیے پرابلم کریٹ ہو رہی ہے. اب اگر آپ دبئی کا ذکر کریں تو دبئی میں جس طریقے سے بارش ہوئی ہے، تو دبئی تو ٹوٹلی سوات جتنا علاقہ ہے، یہ بھی میرے خیال میں بہت زیادہ ہوگا. بس اگر آپ سوات بہت زیادہ ہے، آپ اس کو منگور شہر سے تھوڑا بڑا کر لیں، ٹھیک ہے. تو ایسے علاقوں میں ایسے اندوناک بارش، جو 5 سالوں کی بارش 24 گھنٹوں میں آپ برسا دیں، تو وہاں کے حالات کیا ہوں گے؟ وجہ ایک تو ساری جو زیادہ تر ہماری جو حالات ہے وہ جنوبی ایشیا میں خراب ہے. یورپ میں ہم دیکھتے ہیں وہ اس لوگوں میں تھوڑی سی جو ہے نا وہ اس میں علم ہے، شعور ہے، نالج رکھتے ہیں چیزوں کو پرکھنے کے لیے، تو ان کے حالات ہم سے تھوڑے اچھے ہیں. لیکن وہاں پر بھی ہماری وجہ سے موسم جو ہے نا وہ انگڑائیاں لیتا ہے. سننے میں آیا ہے کہ انٹارکٹیکا میں اتنی بڑی جو ہے نا گڑھے پڑ گئے ہیں،
ٹھیک ہے، اگر خدا نہ خواستہ وہاں پر بھی کوئی گلیشیئر سرکتا ہے تو اس سے کتنی انسرٹنٹی کریٹ ہوگی، سونامی آئے گی. تو کہتے کہ عنقریب جو ہے نا 5-6 سال میں یا 10 سال میں مالدیو وہ ڈوب جائے گا، دبئی وہ ڈوب جائے گا. اس طرح جتنی بھی ساحلی شہر ہے، یعنی ہمارے پاکستان میں اگر آپ کراچی اور گوادر کو دیکھتے ہو تو وہاں پر بھی خطرات لاحق ہیں. ٹھیک ہے، جتنی بھی یا عمان جتنی بھی چھوٹی ملک ہے اور وہاں پر اس طریقے سے یہ جو کلائمیٹ چینج جو آئے ہے تو اس سے تو انسرٹینٹی وہاں پر لوگوں کو اب یعنی وہاں پر دبئی میں جتنی لوگوں کا نقصان ہوا ہے اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے. ٹھیک ہے، پاکستان میں جتنا نقصان ہمارا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کا اندازہ بھی مشکل ہے. لیکن الٹرنیٹ میں ہمارے لیے فائدہ ہم نے کہاں پر ڈھونڈا ہے کہ ہم اس درخت کو نہیں کاٹیں گے. یہ ہمارے لیے، ہمارے آنے والے بچوں کے لیے، اولاد کے لیے، ہماری جو مستقبل کی جنریشن کے لیے، ان کے لیے یہ ایک چھاؤں کا کام بھی کرے گا، ان کے لیے یہ آکسیجن بھی پروڈیوس کرے گا، یہ زہریلی مادے کو بھی کلیکٹ کرے گا، کنزم کرے گا. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ ہم یہ کر رہے ہیں دنیا میں، وہاں پر وہ لوگ ترقیاتی اور دوڑ میں بھی دنیا کی نظام کو برباد کر رہے ہیں. تو میرے جو تجزیے کے مطابق یا میں جو اسپیکولیشن کرتا ہوں، جتنا میں پیشن گوئی میری ہے، تو اگر صورتحال یہ رہی، ابھی سوشل میڈیا پر مجھے ایک میسیج آیا ہے کہ آپ جہاں پر ہو آپ سیف ہو. تو میں نے پھر جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ طوفانی لہر آنے والی ہے اور وہاں پر یہ ہوگا. آر یو سیف؟ تو میں یا آپ اکیلے، میرے اور آپ کے سیف ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. دنیا جو ہے نا وہ جو ہے نا نیچر از اینگری، اللہ تعالیٰ ناراض ہے. دوسری جو ہم اسلامی تعلیمات میں اگر بات کریں تو دبئی لوگ جو کہتے ہیں اس میں بھی صداقت ہے. دبئی یا امارات یا سعودی عرب یہ نبی انبیاء کرام کی سرزمین تھی. یہاں پر مقدس لوگوں نے بڑی عمریں کاٹی ہے. سب سے عظیم ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرزمین ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرزمین ہے. بابائے یعنی آدم علیہ السلام کی سرزمین ہے، جسے موسیٰ علیہ السلام کی سرزمین ہے. اگر یعقوب علیہ السلام کی سرزمین ہے، ایوب علیہ السلام کی سرزمین ہے، یوسف علیہ السلام کی سرزمین ہے، ہارون علیہ السلام کی سرزمین ہے، شیش علیہ السلام کی سرزمین ہے. تو اگر یونس علیہ السلام کی سرزمین ہے، اگر آپ ان سارے انبیاء کرام کی سرزمین پر آپ بت پرستی شروع کرتے ہو تو کیا ایک فیکٹر، سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے. عربیوں کے لیے تو ویسی بھی کہتے، ڈاکٹر اسرار مرحوم نے کہا تھا کہ ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے. ایک گریٹر اسرائیل کا جو خواب وہاں پر جو ہے، اس پر ہم نے پہلے بھی، آج کا سبجیکٹ یہ نہیں ہے، بہت زیادہ ہم نے اس پر بحث کی ہے. تو عرب ہلاکت میں پڑ گئے ہیں. یہ جو میں نے آپ کو جو پہلی سیگمنٹ میں بتایا کہ ایک تو ماحولیاتی ہماری کریٹیوٹی ہے جو ہم نے، یعنی آپ کریٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کو ہم اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. دوسرا جو ہے نا یورپ جو یا چین جو کر رہا ہے اس کی سرکمسٹانسز بھی میں آپ کو بتائیں. بحیثیت مسلمان میں اب جو آپ کے ساتھ یعنی گفتگو کروں گا، تو کیا جیسے ہی دبئی میں مندر کا ادگھاٹن ہوتا ہے تو وہاں پر یہ صورتحال کریٹ ہوتی ہے، تو کیا عرب کے حکمرانوں کو یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ آپ کے لیے تباہی اور بربادی ہے؟ ہم پاکستان میں کیا کر رہے ہیں؟ سود کو ہم حلال، زنا کو ہم حق، اپنے بھائی کے جائیداد کو ہم اپنا حق، وراثت کے مسائل میں اپنے بہن بیٹی کے حق کو کانا ہم اپنا حق سمجھتے ہیں.
وراثت کو کھانا، ہم ہمسائے کے ساتھ جو ہے نا ناروا سلوک ہماری بہادری ہے. تو کیا بحیثیت مسلمان ساری نبی کرام کے جتنی بھی امتوں کو میرے رب نے ایک گناہ پر برباد تباہ کر دیا، جیسے لوط علیہ السلام کے قوم کو صرف ہم جنس پرستی پر تباہ و برباد کر دیا تھا. کیا سوات منگورہ شہر میں وہ عروج پر نہیں ہے؟ پاکستان میں منگورہ شہر آج سب سے بڑے جو ہے نا اہداف میں ہے. لوگ یہاں پر اپنی چائے کے لیے یہاں پر آتے ہیں. تو کیا اس سے ہم کیا سمجھیں کہ رب کیا ہم سے راضی ہے؟ تینوں فیکٹر میں نے آپ کو بتائے، تینوں میں ہم تقریباً فیل ہیں. اللہ ہمیں ہدایت اور توفیق دے کہ ہم اپنے جو ہے نا موسم، اپنے دین اور اپنے ارد گرد کے ماحول کا خیال رکھیں. لیکن اگر نہیں رکھتے تو 5 سال یا 3 سال میں آپ میرا یہ جو میرا اسٹیٹمنٹ ہے یہ میرا نہیں ہے. میں نے تو اسٹڈی کر کے کچھ سائنٹسٹ کے جو ان کا جو مشورہ ہے میں نے ان کو اردو کی مفہوم میں ڈالا ہے. ہو سکتا ہے کہ میں صحیح ترجمانی نہ کر سکا ہوں، لیکن پھر بھی میں نے آپ کو جو میسج کنوے کیا ہے، میں نے جو آپ کو میرے جو تھاٹس ہے یا میرے جو وشز ہے بحیثیت ایک ہیومن بینگ کے، بحیثیت مسلمان کے، بحیثیت پاکستانی کی، وہ میں نے آپ کو بتا دی. آگے کا کام ہم سب کا سوچنا ہے، میرے ساتھ ہم سب کا سوچنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. کیا ہم نے آنے والے نسلوں کو ایسا ماحول دینا ہے جس سے تباہی اور بربادی آئے، یا ہم نے اس کی پازیٹیوٹی کی طرف جانا ہے کہ کیا ہم فوکس کر سکیں ان ساری صورتحالوں کو جس کا ہم مجرم بننے جا رہے ہیں. میں رحمت علی خان جی آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں.